عرش الہی کا سایہ دلانے والے اعمال 40 حدیثیں۔ بندہ مومن جب بھی صدق کے نیت کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب کے پیمانے بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مخصوص نیک اعمال پر مرتب ہونے والے ثواب سے آگاہی ہو جانے کے بعد ایک عام مسلمان کے عمل کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، اور نفس پر جو اعمال شاق و دشوار ہوتے ہیں ان کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر خصوصی رحمت فرماتے ہوئے انتہائی آسان اعمال پر بیش بہا انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن غفلت کی بنا پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان اعمال کی طرف متوجہ نہیں۔ علماء اسلام نے اعمال صالحہ پر مرتب ہونے والے ثواب کے عنوان پر متعدد کتب تالیف کی۔ مقصود یہی تھا کہ مسلمان فضائل کو دیکھ کر عمل کی رغبت حاصل کریں، لیکن ان میں سے اکثر کتب ضخیم ہیں، عام لوگ ان کا مطالعہ نہیں کر پاتے۔ بس اسی امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرش کا سایہ دلانے والے اعمال کے عنوان کے تحت فقط 40 احادیث و آثار جمع کرنے کی صحیح کی ہے، تاکہ نفس بشوق رغبت مطالعہ کرے، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک دنیا میں ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے اور بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں رکھے، آمین۔ 1۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے اس دن جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 1 عادل حکمران، 2 وہ نوجوان جس کی نشوونما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، 3 وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا ہو، 4 وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے، اس پر جمع ہوتے اور اسی پر جدا ہوتے تھے، 5 وہ شخص جسے خاندانی حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف بلایا تو اس نے جواباً کہہ دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، 6 وہ شخص جو صدقہ دے اور اسے چھپائے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، 7 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ حدیث نمبر 3۔ یہی حدیث پاک ایک دوسری سند سے روایت ہے، میں ان الفاظ وہ نوجوان الخ کی جگہ یہ الفاظ ہیں، اور وہ شخص جس نے بچپن میں قرآن پاک سیکھا اور اپنے بڑھاپے تک اس کی تلاوت کرتا رہا۔ حدیث نمبر 4۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تنگ دست کو مہلت دے یا بارے قرض اس سے اتار دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا سایہ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 5۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انصاف کرنے والے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں اور جن پر نگران ہوئے ان کے بارے میں عدل سے کام لیتے تھے۔ حدیث نمبر 6۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مدد کی یا تنگ دست کی بحالت تنگی مدد کی یا مقادب غلام کو آزادی دلانے میں مدد دی تو اللہ تعالیٰ اسے اس روز سایہ عرش عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا سایہ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 7۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو غازی کے سر پر سایہ کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 8۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اس روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سوا سایہ نہ ہوگا۔ 1 ناگواری کے باوجود وضو کرنا، 2 اندھیرے میں مسجد کی طرف آمد و رفت رکھنا، 3 بھوکے کو کھانا کھلانا۔ حدیث نمبر 9۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھوکے کو اتنا کھلائے حتیٰ کہ اسے سیر کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا۔ حدیث نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ حدیث نمبر 11۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت دار سچا تاجر بروز قیامت انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 12، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی اور اس کی مدد کی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 14، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اگرچہ معاملہ کفار کے ساتھ ہو، تم نیکوں میں داخل ہو جاؤ گے، اور بلا شبہ میری بات اچھے اخلاق والوں کے بارے میں سبقت کر چکی کہ میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اور انہیں حضیرۃ الاقدس سے سیراب کروں گا، اور انہیں اپنے جوار رحمت کے قریب رکھوں گا۔ حدیث نمبر 15، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں سبقت کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہیں جب حق عطا کیا جائے تو اس کو قبول کر لیں، اور جب حق کا سوال ہو تو اس کو خرچ کریں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو یوں کریں جیسا کہ خود اپنے لیے کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 16، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنازہ پڑھا کرو تاکہ تم غمگین رہو، کہ غمگین اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ تلے ہوگا۔ حدیث نمبر 17، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف سے کام لینے والا متواضع حکمران زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ اور اس کا نیزہ ہے، تو جس نے اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں اور خود اس کے بارے میں نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سایہ کے علاوہ سایہ نہ ہوگا، اور جس دن اسے اس کی جان کے بارے میں یا اللہ کے دیگر بندوں کے بارے میں دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے رسوا کر دے گا۔ حدیث نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، جس عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ایسی عورت کی تعزیت کرنے کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اسے اپنے عرش کے سایہ میں رکھوں گا جس دن میرے عرش کے سوا سایہ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 19، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت جہنم کی گرمی سے بچا لے اور اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں پر سخت نہ ہو اور اسے ان پر رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 20، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص اس روز سایہ عرش میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ سایہ نہ ہوگا۔ ایک صلہ رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ ایسے کہ رزق میں اضافہ کرتا اور عمر کو لمبا کرتا ہے۔ 2، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور چھوٹے یتیم بچے پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ عورت کہے، میں نکاح نہیں کروں گی اور ان بچوں کی پرورش کروں گی یہاں تک کہ یا تو ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے۔ 3، وہ بندہ جس نے مہمان کے لیے کھانا بنایا اور اس میں اچھا خرچ کیا، پھر اس کھانے پر یتیم اور مسکین کو بلایا اور رضائے الہی کے لیے ان کو کھانا کھلایا۔ حدیث نمبر 21، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص بروز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے ہمہ وقت اس بات کو مد نظر رکھا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ 2، وہ مرد جسے عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے خوف الہی کے سبب اسے چھوڑ دیا۔ 3، وہ شخص جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے محبت کرتا ہو۔ حدیث نمبر 22، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دنیا میں بھوکے رہنے والے وہ خوش نصیب ہیں جن کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض فرمائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب غائب ہو جائیں تو تلاش نہ کیے جائیں، اور اگر موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں۔ یہ لوگوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں اور آسمانوں میں مشہور، جب جاہل انہیں دیکھے تو انہیں بیمار گمان کرے، حالانکہ انہیں کچھ بیماری نہیں بلکہ خوف خدا کے سبب ان کی یہ حالت ہے۔ بروز قیامت وہ عرش الہی کے سایہ میں ہوں گے جس دن اس کے سوا دوسرا سایہ نہ ہوگا، اور میری حرمتوں کی پامالی ہوتے دیکھ کر ایسے غضبناک ہوتے ہیں جیسا کہ چیتا جنگ کے وقت غضبناک ہوتا ہے، اور وہ میری محبت کے ساتھ یوں مانوس ہوتے
جیسا کہ بچہ لوگوں کی محبت سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ابن عساکر نے اسے ایک اور سند سے روایت کیا ہے جس میں یہ الفاظ زائد ہیں، جو لوگ میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور بوقت صبح استغفار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت سیدنا قعب بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے اور لوگوں کو میری فرما برداری کی طرف بلائے تو دنیا اور قبر میں اس کے لیے میرا ساتھ ہے، میری رحمت اس کے ساتھ ہے، اور بروز قیامت وہ میرے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ حدیث نمبر 37۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ملاقات کے لیے جلدی کی تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو سایہ عرش میں دیکھا۔ آپ نے اس کی قدر و منزلت کی تحسین فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ کو اس کا نام بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا نام بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں تمہیں اس کے عمل کی خبر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو عطا فرمایا ہے یہ اس پر حسد نہیں کرتا تھا، نہ ہی چغلی کرتا تھا، اور نہ اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ حدیث نمبر 38۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقتول 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ مومن مرد جس نے اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کیا، حتیٰ کہ جب دشمنوں سے ملا تو ان سے قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ شہید لائق فخر ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خیمہ میں عرش کے نیچے ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام درجہ نبوت کے سبب اس سے افضل ہوں گے۔ حدیث نمبر 39۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ بنیت ثواب راہ خدائے عز و جل میں نکلا، اس کا مقصود نہ تو قتال کرنا ہے اور نہ قتل ہونا، اس کا مقصود لشکر مسلمین کی بڑھوتری ہے۔ بس اگر یہ شخص مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کے تمام ہی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور عذاب قبر سے اسے بچا لیا جائے گا اور اسے سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن دے دیا جائے گا اور اس کی شادی حورین سے کر دی جائے گی اور اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا، اس کے سر پر پروقار کا تاج رکھا جائے گا۔ 2 وہ شخص جو ثواب کی امید کے لیے اپنے مال اور جان کے ساتھ راہ خدائے عز و جل میں نکلا، اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ کافروں کو قتل کرے اور خود قتل نہ کیا جائے۔ بس اگر ایسا شخص مر جائے یا اسے شہید کر دیا جائے تو اس کے گھٹنے اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگتے ہوں گے، اسے خلیل اللہ کا ایسا قرب حاصل ہوگا، وہ دربار الہی میں حاضر ہوگا اور قدرت والے بادشاہ کی سچی مجلس میں ہوگا جہاں خاص مقربین کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ 3 وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا، اس کا مقصود کافروں سے قتال کرنا اور خود شہادت پانا ہو، تو ایسا شخص انتقال کر جائے یا اسے شہید کر دیا جائے تو بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی تلوار کھلی ہوگی اور اسے اپنے کندھے پر لٹکائے ہوگا، جبکہ لوگ گھٹنے کے بل آ رہے ہوں گے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، ہمارے لیے جگہ کشادہ نہیں کی جائے گی، حالانکہ ہم نے اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا۔ پھر ان کے لیے جگہ کشادہ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے موجود نور کے ممبروں تک آ جائیں گے اور اس پر بیٹھ کر دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ موت کا غم نہیں پائیں گے اور نہ برزخ میں قیام کریں گے، اور نہ چنگھاڑ انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کرے گی، نہ انہیں حساب، میزان اور پل صراط کا خوف ہوگا۔ یہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جس چیز کا سوال کریں گے انہیں عطا کر دی جائے گی، اور جس چیز کے بارے میں شفاعت کریں گے ان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ جو کچھ پسند کریں گے جنت میں وہ سب انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ وہ جہاں پسند کریں گے جنت میں اس مقام پر اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت سیدنا انس سے مرفوع روایت ہے، بروز قیامت انہیں لایا جائے گا جن کے سینے ابھرے ہوئے ہوں گے، یہ مسلمانوں کے بچے ہوں گے۔ میدان حشر میں ان کا کھڑا رہنا دشوار ہو جائے گا تو وہ چیخنے چلانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل انہیں میرے عرش کے سایہ تلے کر دو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں